الصبح بدا من طلعته واللیل دجا۔ یہ شیطان کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر روزہ ہو جائے۔ جتنے شیطان کے ہتھیار ہیں یہ روزہ سب کو بیکار کر دیتا، ان کو ڈیفیوز کر دیتا، ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے والی ایسے روزہ رکھ لے جیسے میرے اللہ نے کہا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ اب شیطان ایک جنگ کر رہا ہے، اور جنگ کا طریقہ کیا کر رہا ہے؟ سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا۔ تو کدی اگاں کے کوئی گولی لگی ہے سانو تو انہوں نے ٹھاؤ سا کے گاشوں کو وش ماری ہوئے۔ سامنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ دائیں کا کیا مطلب ہے؟ بائیں کا کیا مطلب ہے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے نہیں، اتے اللہ ہے، نیچے سے نہیں کہ وہ متکبر ہے، ہیٹھاں جانا ہو جائے گا کرنی استاد آدم اگو سر نہیں نوایا ہو جائے گا، دیکھو کیوں سر نوایا۔ نیچے سے وار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے تکبر کے خلاف ہے، اوپر اللہ کی چھاؤں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ویل لے ہوندہ چل ان تیار ہو جا میں آ رہا ہوں۔ سامنے سے وار کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، سامنے آخرت ہے۔ ایسی ذہن سازی کرے گا کہ آخرت بھلا دے گا، جیسے کوئی 2-2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ اور جو ماننے والے ہیں ان پر کیا وار کیا؟ اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ، ہمارے دیہاتی وہ اللہ میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکے سے، اللہ آپ پہ بشکے سے۔ یہ وہ ان بیچارے سیدھے سادھے ہیں، مجھے امید ہے وہ بخشے بھی جائیں گے۔ وہ غریب لوگ، نہ انہیں کوئی بیچاروں کو سکھانے والا، نہ انہیں سیکھا، اور روٹی بھی نصیب نہیں، چھت بھی نصیب نہیں۔ تو وہ ہمارا ایک نوکر تھا بوڑھا، جب میں 4 مہینے لگا کے آیا تو اس کی چارپائی میں جب نماز پڑھ کے آتا تو راستے میں ہوتی تھی، تو میں جا کے اس کو دبانے لگ جاتا، او چاچا پھتا، فتح محمد، او چاچا پھتا اٹھی میں آ نماز پڑھے آ، او میاں رب بش کیا تھا، بش کیا نہیں تھا، چلو دوزخ تا دھکا دے چھوڑے سی۔ او میں او تینوں پتہ ہے دوزخ ہے کی بلا؟ کہ موڑا پہ ویکھی جیسے۔ تو خیر کوئی 3-4 مہینے لگے، میں روزانہ اس کو آ کے دباتا، آخر روز آ گیا، میاں تو مینوں تھا ماروں ہے۔ یہ ایک ہمارا محاورہ ہے پنجابی کا، تو مینوں تھا ماروں ہے، کیونکہ مجھے 6 مہینے لگے، اور اللہ کے فضل سے وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور نمازی بن کے اللہ کے پاس پہنچا۔ اور پھر میرا بہت شکر ادا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اس کو پھر نماز پہ لایا کیسے؟ وہ میری اس سے تو مانتا نہیں تھا، میں مٹھیاں بھی بھر رہے ہیں، مالش بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کیا کرنا، لوٹا پانی کا بھر کے لانا اور مصلی لے آنا، مصلی سامنے بچھا دینا، اور لوٹا پانی کا، میں کہا چاچا پھتا اٹھی میں تینوں وضو کراواں۔ او میاں مینوں مار نہیں، او میاں مطلب یہ کہ تم سردار کے بیٹے اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے، او مینوں مار نہیں۔ میں کہا نہیں میں تینوں مارنا ہے، اٹھی۔ تو اس کو میں وضو کراتا، پھر اس کو مصلی پہ کھڑا کرتا۔ یہ پریکٹس کافی عرصہ چلی کہ میں خود اس کو ایک نماز عشاء کی، تو وہ وضو کراتا، پھر اس کو مصلی پہ کھڑا کرتا، کرتے اللہ نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، اور پھر وہ میرے شکریہ ادا کرتے ہی دنیا سے چلا گیا۔ پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا دوں، تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے۔ آخرت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ وکھی جیسے۔ اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے نا، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ نیک پاک ہوں گے۔ ان کو کیسے چکر دے گا؟
انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف دے نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور انہوں ویکھا جو یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتہ یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے ہیں، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کیتا ہے اپنی نیکی دے تکبر شاید میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہ، میں چنگا تے ماڑا ہے، اللہ کا دفع ہو جا نامراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی، یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ گے، کسی کو حقیر نہ جاننا۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بھلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو ایک حدیث سناتا ہوں جس پر یہ سارا میرا مضمون چلا ہے۔ پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال، تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یہ امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے، ابھی 23 سال عمر تھی۔ انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے۔ علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں۔ آپ کہا بیٹھ جا، یہ عمر ہے۔ پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، واہ امام المتقین، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیٹھ جائیے، عمر ہے یا رسول اللہ۔ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا چل جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا، یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ تو آپ کا لقب تھا وہ شعر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، چہرہ تو چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی۔ آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ کہا ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا۔ یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بھائی بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے، تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا۔ کہا نہیں 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 نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے۔ انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا۔ وہ میں بتا رہا ہوں
کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا، تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا، تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے، پھر اس نے جو ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا، زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے۔ حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی، تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی، لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا۔ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب، یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعفت عن أثوابه ولونني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدیع پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ، تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کم بخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ الصوم جنہ الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں، کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے، اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔